اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات مومنین، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ مولا جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے حق کے وسیلے سے ہم سب سادات مومنین کو توحید و رسالت و ولایت امیر المومنین مولا امام علی کی بارگاہ میں سرور رکھے اور کامیاب رکھے، الہی آمین۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کچھ لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ علامہ کاٹ دیا ہے یا اس کو ریموو کر دیا ہے، اور اس لیے کہ علامہ جو ہیں وہ محمد و آل محمد ہی ہیں، عالم وہی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ حدیث سامنے لے آئیے، تو میں نے یہ کہا تھا، تو آج آپ کے سامنے میں ایک حدیث جو ہے وہ اصول کافی، یہ میرے سامنے اصول کافی ہے، اور اس کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 73 ہے، اور جہاں پہ روایت کر رہے ہیں حضرت جمیل، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان سے سنا کہ وہ دیکھ کے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں، یعنی قسمیں 3 ہی ہیں لوگوں کی۔ کہا مولا وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ کہا ایک عالم، ایک طالب علم، اور تیسری قسم جو ہے وہ حشک و حشاک کی ہے۔ اور پھر مولا خود فرماتے ہیں، یعنی یہ کہہ کے کہ 3 قسمیں یہ والی ہیں، اور پھر مولا نے خود فرمایا فَنَحْنُ عُلَمَاءُ، عالم ہم ہیں، یعنی محمد و آل محمد عالم ہیں، اور پھر فرمایا جو ہمارے چاہنے والے شیعہ ہیں، محب ہیں، وہ طالب علم ہیں، اور جو حشک و حشاک ہیں نا، وہ ہیں کہ جو حق اور باطل میں تمیز ہی نہیں رکھتے، یعنی بدتمیز ہیں، انہیں کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے، چلیں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ پاکستان میں یا ایران میں یا پاکستان میں موسوی صاحب سے جا کے پوچھ لیجئے، یا پھر جا کے شہنشاہ نقوی سے پوچھ لیجئے، یا جا کے وہ جو ہیں آصف علوی سے پوچھ لیجئے، یا پھر ایران چلے جائیے اور وہاں پہ جا کے آپ پوچھ لیجئے سیستانی صاحب سے پوچھ لیجئے جا کے، یا پھر ہامنائی صاحب سے پوچھ لیجئے، ان سب سے پوچھ لیجئے کہ کیا آپ عالم ہیں، تو یہ انکار کر دیں گے کہ ہم عالم نہیں ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ عالم وہی ہے جو علم الہیہ کا وارث ہے۔ وہ کون ہے؟ جو امام صادق صلوات اللہ علیہ نے فرمایا واللہ نحن علماء، ہم ہی عالم ہیں، علم الہیہ کے وارث۔ یہاں عالم وہ ہوتا ہے جس سے جو پوچھا جائے، یعنی بلا وقفہ بلا فصل برجستہ اس کا وہ جواب دے جو حق ہے، اور وہی ہے جو گزرے ہوئے کو اور جو گزر رہا ہے اور جو آنے والا ہے، یک وقت اسے جانتا ہو، اسے عالم کہتے ہیں۔ تو جائیے پوری دنیا میں جن کے ساتھ عالم یا علامہ لکھا ہوا ہے، جائیے انہیں جا کے کہیے آپ عالم ہیں، تو وہ انکار کر دیں گے۔ تو پھر یہ ان کی بھی ہٹ درمی ہے کہ انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ علامہ کیوں لکھوایا ہوا ہے، یا اسے منع کیوں نہیں کرتے۔ اس لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ جب وہ خود انکار کر دیں کہ ہم عالم نہیں ہیں، تو پھر جو پوسٹر چھپواتے ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے۔ خطیب لکھ لیجئے، خطیب اہل بیت کو جو ہے بیان کرنے والا، ان کے حق کو بیان کرنے والا، ان کے لیے خطابت کرنے والا، خطیب لکھ لیجئے۔ اور ذاکر تو کیا کہنے، ذاکر اہل بیت، تو ذاکر اہل بیت لکھ لیجئے نا۔ اللہ نے قرآن میں 2 دفعہ فرمایا ہے جو کہ واضح ہے، فَاذْكُرُونِی اذْکُرُکُم، اور اس کے بعد ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ تم ذکر کرنے والے کیوں نہیں بن جاتے۔ پہلے تو یہ فرمایا نا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، پھر فرمایا کہ تم ذکر کرنے والے کیوں نہیں بن جاتے، ذاکر کیوں نہیں بن جاتے۔ تو ذاکر لکھیے، خطیب لکھیے، یہ بانیان سے دستبستہ گزارش ہے۔ حجت الاسلام کبھی نہ لکھیے گا گنہگار کے نام کے ساتھ۔
اور محمد و آل محمد کے علاوہ کسی کے ساتھ علامہ نہ لکھیے گا، مولانا نہ لکھیے گا، آیت اللہ نہ لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ خطیب لکھیے، ذاکر لکھیے، اور اس کی قرآن اور حدیث سے جتنی آپ کو دلیلیں چاہیے وہ یہ ناچیز دینے کو تیار ہے، اس لیے کہ میں محمد و آل محمد کے حق کا دفاع کر رہا ہوں۔ تو یہ دست بستہ پھر گزارش ہے تمام پاکستان یا جہاں جہاں بھی یہ آواز سنی جائے، جتنے بھی خطیب ہیں جہاں جہاں ان کو حجت الاسلام اور علامہ لکھا جا رہا ہے، کیا ایک فون سے؟ نہ، وہ علامہ اور حجت الاسلام اور آیت اللہ ہٹوا دیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آیت اللہ محمد و آل محمد ہیں، حجت الاسلام محمد و آل محمد ہیں، مفتیان دین اسلام محمد و آل محمد ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ مولانا محمد و آل محمد ہیں؟ تو اس لیے آپ جانتے بوجھتے ہوئے پھر آپ حق تلفی کریں گے محمد و آل محمد کے حضور، اس لیے اپنے ناموں کے ساتھ سے علامہ، مولانا اور حجت الاسلام، آیت اللہ ہٹوا دیجئے۔ جائیے آپ جن کے ساتھ ناموں کے ساتھ آیت اللہ لکھا ہوا ان کو جا کے پوچھیے آپ آیت اللہ ہیں، تو وہ انکار کر دیں گے، کہیں گے نہیں ہاں ہم آیت اللہ کہاں سے آگے؟ اللہ کی تو نشانیاں محمد و آل محمد ہیں، وہ کہ جنہیں اس اللہ نے کہا ہے کہ یہ میری نشانی ہے۔ تو اس لیے بانیان سے گزارش ہے اور ذاکرین سے بھی گزارش ہے اور خطبہ سے خصوصاً کہ اپنے ناموں کے ساتھ، جب مجھے نہیں پتا تھا، یہ دیکھیے اصول کافی، میں اب ایک تلخ سی بات کرنے لگا ہوں کہ دو طرح کے ایسے گروہ ہیں، میں دو طرح کے کہوں گا، ایک وہ جو دعویٰ کرتے ہیں محمد و آل محمد کو ماننے کا، ایک وہ جو دعویٰ کرتے ہیں محمد و آل محمد کے دشمنوں کو ماننے کا۔ ادھر جو دعویٰ کرتے ہیں محمد و آل محمد کو ماننے کو، اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن اور محمد و آل محمد کو توضیح و مسائل کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کی ہوئی ہے، بھلا حق بھی کبھی چھپے گا، تو توضیح و مسائل آگے کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن اور محمد و آل محمد کو چھپایا ہوا ہے ایسی کتابوں کے پیچھے جن کے ناموں کے ساتھ انہوں نے صحیح لگا دیا ہے، اور ان کے پیچھے محمد و آل محمد کے حق کو اور قرآن کے حق کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، لیکن حق چھپتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ سارے پردے جو باطل کے آپ نے سامنے رکھے ہٹ جائیں گے، اور اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا اور بقیت اللہ کو نازل کر کے رہے گا۔ نازل کیا؟ نازل ہو چکے، اب تو بس آنکھوں کے سامنے آنے کی دیر ہے۔ پھر یہ تھوڑی ہے کہ پھر واعظ و نصیحت ہوگی، نہیں، واعظ و نصیحت تو کر چکے محمد و آل محمد، تمام حجت تو کر چکے، پھر تو عدل ہوگا، پھر تو جناب امیر المومنین کی تلوار ان کے ہاتھ میں ہوگی، پھر تو حق کا جو ہے وہ اقرار اور اظہار کرنے والوں کے لیے بقا ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے سزا ہے، فنا ہے۔ والسلام مولا علی مدد۔